کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی اسی کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، اور مال دے اس کی محبت رکھتے ہوئے اقربا کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو، نیز گردنوں کے آزاد کرانے کی خاطر، اور جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور وہ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب وہ عہد باندھتے ہیں، اور تکلیفوں اور دکھوں کے دوران صبر کرنے والے ہیں، اور جنگ کے دوران بھی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدق اختیار کیا، اور یہی ہیں جو متقی ہیں۔ اس آیت میں پہلی بات تو یہ بتا دی کہ نیکی کے کچھ لوازمات ہیں۔ قرآن کریم میں ہی ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے نمازی بھی ہیں جن کی نمازیں ان کے لیے ہلاکت ہیں، ان کے منہ پر ماری جائیں گی۔ ایک جگہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بہت اہم حکم ہے، کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بس یہ ایک اصولی بات ہے کہ حقیقی نیکی وہی ہے جو اس نیت سے کی جائے کہ خدا تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے کرنی ہے، اور اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی نیکی خدا کی مخلوق کے فائدے کے لیے ہوگی، نہ کہ نقصان پہنچانے کے لیے۔ اگر ایک طرف تو یہ زوم ہو کہ ہم بہت نمازیں پڑھنے والے اور مسجدوں میں جمع ہونے والے ہیں، اور دوسری طرف جیسا کہ آج کل پاکستان اور دنیا کے بعض ممالک میں مساجد میں ہو رہا ہے کہ احمدیت کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، خدا کے نام پر عبادت کے لیے آنے والے، یہ نام نہاد عبادت کے لیے آنے والے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور احمدیوں کے خلاف اپنے نام نہاد علماء کی دشنام ترازیاں نمازوں کے بعد یا پہلے سنتے ہیں۔ تو ایسے امام بھی اور ایسی نمازیں بھی بے شک قبلہ رو ہو کر تو پڑھی جاتی ہیں، قبلہ رو ہو کر تو کھڑے ہیں یہ لوگ، لیکن اللہ کے نزدیک یہ نیکی نہیں ہے، کیونکہ دوسروں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، دوسروں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا، سارے قرآن کریم میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ تم میری مخلوق پر ظلم کرو، انسانی قدروں کی پامالی کرو، ظلم و بربریت کے بازار گرم کرو، وہ نمونے دکھاؤ جو مخالفین انبیاء کا شیوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا مسجد میں آنا یا ظاہری طور پر رکوع و سجود کرنا کوئی نیکی نہیں، اس لیے کہ یہ تقویٰ سے دور ہے۔ بس ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں کی صف سے باہر کر دیا۔ بس حقیقی نیکی کی تلاش ایک مومن کا خاصہ ہے، اور یہ پیدا ہوتی ہے اخلاص اور سوز و گداز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حضور کیے گئے رکوع و سجود سے، نہ کہ ظلم و بربریت کی منصوبہ بندی سے۔ حقیقی نیکی اور تقویٰ پیدا ہوتی ہے ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، جس میں نفس کی ملونی نہ ہو۔ حقیقی نیکی اور تقویٰ نام ہے مخلوق خدا سے ہمدردی اور ان کے حق کی ادائیگی کا۔ حقیقی تقویٰ پر چلنے والا غریبوں، یتیموں اور بے کسوں کی محبت میں ترقی کرتا ہے، نہ کہ ان کے حقوق کی پامالی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روحانیت میں اگر ترقی چاہتے ہو اور نیکیوں کی حقیقت اگر سمجھنا چاہتے ہو تو ایمان باللہ میں ترقی کرو۔ دوسری بات کہ یوم آخرت پر ایمان تقویٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان بھی ایک حقیقی مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر کتاب پر ایمان ہے اور نبیوں پر ایمان ہے۔ اب کسی کا یہ کہنا کہ ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم ان ارکان پر ایمان لانے والے ہیں، اس کو تقویٰ کی راہوں پر نہیں چلا دیتا۔ جب تک ایک حقیقی مومن اپنے ایمان کی حالت کا عملی اظہار نہ کرے، اور اس عملی حالت کا اظہار یہ ہے کہ وہ آت المال علی حبہ، کہ مال اس کی محبت رکھتے ہوئے خرچ کرے،